अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा मासूम ज़ैदी और मेरे को होस्ट का नाम अली नकीम मेहदी है। कायम टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन कराची के साथ प्रोग्राम डॉक्टर सरवज खरी के साथ आज 8वीं रमज़ान का दिन है। रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। हमारे साथ मौजूद है हमारी मजहबी स्कॉलर ज़ाकरा डॉक्टर सरवज के सहबा। जी डॉक्टर सरवज के सहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े भाई? बहुत अच्छे गुजर रहा है। माशाल्लाह। और साथ में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं दोनों बच्चे? माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि क्या मुसीबत और आजमाइश खुदा की मोहब्बत की अलामत है? बेशक ये खुदा की मोहब्बत की अलामत है आजमाइश और इम्तिहान, इसलिए कि परवरदिगार आलम जो ज़ालिमीन होते हैं उनके लिए रस्सी दराज होती है। ज़ालिमों के लिए परवरदिगार आलम उसको कोई गरज नहीं होती है। फ़िरौन को कितनी दौलत अता की, नमरूद को कितनी दौलत अता की, हामान को, क़ारून को, शद्दाद को कितनी दौलत अता की। हमारे यहाँ उमूमन लोग ये समझते हैं कि नेमतों का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा परवरदिगार आलम राज़ी है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा नेमतों का ज़्यादा होना रज़ाए रब की निशानी नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन आज़माता है, मोमिनीन को आज़माता है। कभी जान से आज़माता है, कभी माल से आज़माता है, कभी खौफ से आज़माता है, कभी औलाद से आज़माता है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमें मक़तल करबला मिलती है कि जहाँ पर फरजंद रसूल, नवाज़े रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या उनसे ज़्यादा भी कोई मुक़र्रब बारगाह हो सकता था? नहीं हो सकता था। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा दीन जिनके घर में आया, शरीयत जिनके घर में आई, रिसालत, इमामत, नबूवत क़यामत तक के लिए उनके घर में नाज़िल हुई, क्या उनसे ज़्यादा कोई शख्स ऐसा था कि जो ये समझ सकता हो कि सारी नेमतें उसके वास्ते? लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेमतों को राह खुदा में कुर्बान करके ये बताया कि असल चीज़ रज़ाए इलाही है। अगर हाँ हम रब की रज़ा में राज़ी रहते हैं तो फिर उसके सामने औलाद भी कोई चीज़ नहीं है, उसके सामने माल भी कोई चीज़ नहीं है। तो शब हिजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि 40 नंगी तलवारों का साया था, यानी खौफ के ज़रिए आजमाया गया। लेकिन हज़ारों सलाम हमारा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन शेर खुदा अमीर हैरा बसल्लल्लाहु गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर के मौलाए कायनात बिस्तरे रसूल पर सो गए और नफ्से रसूल बनकर सो गए, शबीह रसूल बनकर सो गए और बदले में मर्ज़ी परवरदिगार आलम को खरीद लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है कि मोमिन की आजमाइश किस तरह होती है? मोमिन की आजमाइश हर तरीके से होती है, जान से, माल से, औलाद से, खौफ से, हर तरीके से मोमिन की आजमाइश होती है। और ये जो ईमान की मंजिलत है ना, दर हकीकत यही मोमिन की आजमाइश है। जैसे जैसे इंसान आजमाइश में आगे बढ़ता चला जाता है, इम्तहानात देते चला जाता है, वैसे उसका ईमान कामिल होता चला जाता है। मैं हमेशा कहा करती हूँ और नाज़रीन भी यकीनन इस बात पर गौर करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर भी कोई शख्सियत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इश्क़ इलाही में इस कदर कामिल और अकमल थे कि आपको खलील खुदा का लक़ब और खिताब मिल गया, आप अल्लाह के दोस्त करार पाए। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी एक जानिब इतनी मंजिलत कि आपने खाने काबा को तामीर किया, आपको खुलत का लक़ब और खिताब मिला, मगर दूसरी जानिब आपको मंजनीक में फेंका गया एक ऐसी आग में कि जो मीलों से, जहाँ पर परिंदों ने परवास करना छोड़ दी थी, इतने ऊंचे उस आग के शोले जा रहे थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन हो सकता है हमें इम्तिहान देने वाला? अच्छा, उस इम्तिहान को उन्होंने बखूबी वहाँ से गुजरे। अब आगे एक और इम्तिहान आ गया। रिवायत ये कहती है कि 13 साल के थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें जब बचपन में ही यानी शीर ख्वार थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनको और अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को छोड़ कर चले गए थे मक्के की ब्याह वो किया ज़मीन पर। अगर कोई और औरत होती तो वो कहती कि मेरे शौहर ने कितना जुल्म किया है कि किस कैसे मकाम पर, लेकिन ये वो घराना था जो कि जानता था कि परवरदिगार आलम की आजमाइश है, रब्बुल आलमीन कैसे कैसे आजमाता है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर बेशतर आया करते थे मक्के में और आकर देखा करते थे कि किस तरीके से हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गुजर रही है। अब क्या हुआ कि एक मरतबा रिवायत कहती है कि 13 बरस के थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार करके वापस आ रहे थे। ये घोड़े पर बैठे हुए थे और एक जवान राना 13 बरस का नौउम्र बच्चा, खूबसूरत बच्चा, बाप का दिल था और बुढ़ापे की औलाद थी। ज़ाहिर दिल मोहब्बत से, इश्क से भर आया अपनी औलाद की। रिवायत कहती है कि यही वो रात थी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को राह इलाही में
قربان کر دو. اگر میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو ہم کبھی قربان کرتے. ہم تو یہی کہتے کہ اولاد کی محبت اور اتنا خوبصورت بیٹا اور جو کہ بڑھاپے کی اولاد ہو. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا تھا, خلیل خدا کہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام رضائے رب میں راضی رہے اور اس طریقے سے راضی رہے کہ آپ نے اب رضائے رب کی خاطر اپنے بیٹے کے گلے پر خنجر کو رکھ دیا. اور جب اپنے بیٹے کے گلے پر خنجر کو رکھ دیا تو اس کے بعد آسمانی تحفہ آیا, یعنی گوسفند آیا اور اس کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا گیا. ذبح عظیم یعنی امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو کہ مقتل کربلا میں دی گئی. اور حضرت علی اکبر کوئی حضرت اسماعیل سے کم خوبصورت نہیں تھے, یوسف کربلا تھے, مگر امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھی راہ خدا میں, راہ الہی میں قربان کر دیا. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمارے سوال کا بہت اچھا جواب دیا. جی ناظرین, اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن. اور ڈاکٹر صاحبہ سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے امام علی نے فرمایا متقی مومن کی آزمائش کی رفتار بارش کی زمین پر پڑنے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ جو مصیبت, جو پریشانی آئی ہے وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے یا اللہ کی جانب سے سزا ہے. اب میں اپنی زندگی کے بارے میں جانتی ہوں, آپ اپنی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, ہمارے ناظرین اپنی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, تو ہم سب کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے. یعنی جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا, کہا کہ مولا کیسے ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ ہماری زندگی کا آزمائش ہے یا کہ سزا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو, یہ جو آنے والا امتحان ہے یہ تمہیں اللہ سے نزدیک کر دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے. اگر تمہیں اللہ سے نزدیک کر دے تو اس کا مطلب ہے آزمائش ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو یہ در حقیقت سزا ہے تمہارے لیے. دیکھیں, بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے, کبھی مال سے, اولاد سے, خوف سے, ڈر سے. تو اب جب انسان رضائے رب میں راضی ہے, رضائے الہی میں راضی ہے, تو اب وہ اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا سونا, اس کا جاگنا اس انداز سے ہوگا کہ پروردگار عالم اس سے راضی رہے. اب جب رب العالمین کی رضائیت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین مثال ہمارے لیے مقتل کربلا ہے, کہ جہاں پر ہر قسم کا امتحان لیا گیا. یعنی خوف کا بھی امتحان تھا, چاروں جانب سے لشکر اشقیہ نے گھیر رکھا تھا, اور اولاد کا بھی امتحان تھا. یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کبھی اپنے بھتیجے حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر لا رہے ہیں, کبھی اپنے بھانجوں جناب اون محمد کے لاشوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں, کبھی یوسف کربلا 18 برس کے حضرت علی اکبر کے لاشوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں, کبھی برابر کے بھائی حضرت عباس علمدار کے بازوؤں کو اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. تو مقتل کربلا میں امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ آگے ان کے لیے شہادت کے بعد کتنی مشکل مناظر ہیں. یعنی کسی عام افراد کی اگر خواتین کو ان کی بے حرمتی کی جائے, بے ادبی کی جائے, ان کے ساتھ تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. کہا کہ خاندان رسالت کی خواتین, رسول کی نواسیاں, رسول کی بیٹیاں. معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ان کو بازاروں میں جانا پڑے گا, درباروں میں جانا پڑے گا. مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضائے رب میں راضی تھے, راضی پر رضا تھے, شکر کر رہے تھے پروردگار عالم کا, بار بار شکر کر رہے تھے. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ جب ان سے پوچھا گیا دربار میں, یزید نے پوچھا, کہا کہ کچھ تم نے دیکھا کہ تمہارے خاندان کے ساتھ, تم لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ یعنی یہ ایک طریقے سے تانا زنی تھی. مگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس کے بدلے میں کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. یعنی حضرت علی اکبر کے کلیجے پر ابن انس کی سنا لگنا, حضرت عباس کے بازو پر جانا, حضرت قاسم کی لاشے پہ گھوڑے توڑنا, جناب اون محمد کا شہید ہو جانا, حضرت امام علی مقام کے گلے پہ شمر کا خنجر چل جانا. اور جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے کہ میں نے سوائے جمال الہی کے, سوائے خوبصورتی کے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا. تو اصل خوبصورتی کیا تھی؟ اصل جمال الہی تقرب پروردگار عالم تھا.
ان کو معلوم تھا کہ اگر رب راضی ہے تو سب کچھ راضی ہے، اور اگر رب راضی نہیں تو کچھ بھی راضی نہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا پایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ سخت آزمائش مومنین پر ہوتی ہے، صاحبان ایمان پر ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء پر جو آزمائشیں آئیں، اولیاء پر جو آزمائشیں آئیں، ہمارے ائمہ تعین پر جو آزمائشیں آئیں، اس کو تو ہم عام لوگ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام پر امتحان آئے اس سے زیادہ سخت کوئی امتحان نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین و مرسلین تھے، سوچیے تو صحیح کہ جو ایک بچہ دنیا میں یتیم آیا ہو اور ابھی 5-6 برس کا ہے کہ اس کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، اس کے بعد دادا بہت چاہتے تھے، دادا دنیا سے گزر گئے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اتنے خوبصورت اخلاق حمیدہ کے اوصاف کے حامل شخصیت تھے کہ مکے میں آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، مگر جیسے ہی اعلان رسالت فرمایا لوگ آپ کو پتھر مارنے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، آپ کے سر پر کوڑا پھینکنے لگے۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام المؤمنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا عقد ہوا تو پہلے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے بعد دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا۔ یہ اتنے مصائب کی منزل ایک جانب نظر آتی ہے کہ جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں نا جن کو معرفت نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے ناراض ہے تبھی ان کے اوپر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ راضی برضا ہے، جب وہ پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ تحریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ شکر پروردگار عالم کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا کل 18 برس کی عمر میں دنیا سے گزر گئیں مگر شکر رب العالمین کرتی رہیں۔ مولا کائنات 25 برس تک اپنے گھر کے دروازوں کو بند کیے بیٹھے رہے مگر شکر پروردگار کرتے رہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم 14 برس قید میں رہے، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی مگر شکر پروردگار کرتے رہے۔ تو رب العالمین جتنی آزمائشیں اپنے صاحبان ایمان پر مومنین پر ڈالتا جاتا ہے اتنے ہی وہ ان آزمائشوں سے نکھرتے چلے جاتے ہیں اور کامل اور اکمل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا، بہت خوب۔ تو ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ایک شعر پیش کروں۔ کیا نام کیا وقار ہے میرے حسین کا، کیا نام کیا وقار ہے میرے حسین کا، خالق شکر گزار ہے میرے حسین کا، میں نے ہر ایک بات مقدر پہ چھوڑ دی، میں نے ہر ایک بات مقدر پہ چھوڑ دی اور اس پہ اختیار ہے میرے حسین کا۔ جی ناظرین، اب وقت ہو جاتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ چند کلام کے اشعار پیش کریں۔ بہت شکریہ نقی، اس لیے کہ کربلا والوں کا بھی ذکر آیا، کربلا والوں کے عظیم امتحان کا بھی ذکر آیا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ چند اشعار کربلا کے حوالے سے بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور ناظرین کو مستفیض کروں کہ مقصد قضا میں ڈھال کے اودار بن گئے، مقصد قضا میں ڈھال کے اودار بن گئے، عباس شاہدی کے علمدار بن گئے، چاروں طرف جہاں میں وفاؤں کا ذکر ہے عباس کربلا کے وفادار بن گئے۔ 2 گز زمین قبر کی جب مجھ کو مل گئی، 2 گز زمین قبر کی جب مجھ کو مل گئی، ہم بھی عزا کے صدقے زمیندار بن گئے، تھے لشکر حسین میں عباس بالیقین، عباس راہ حق کے طرفدار بن گئے، اور سربت دعائے فاطمہ کہتے ہیں مجھ کو سب، مقطع عرض ہے کہ سربت دعائے فاطمہ کہتے ہیں مجھ کو سب، ہم کربلا کے ایسے عزادار بن گئے، مقصد قضا میں ڈھال کے خوددار بن گئے، عباس شاہدی کے علمدار بن گئے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جی ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ دیکھتے رہیے کائن ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔ اللہ حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان